آپ کی طرف سے یہ نوکر آپ کی طرف سے قربانیاں دے گا۔ ہاں عزیزو، رات گزر رہی تھی کہ مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک ضعیف ہے کہ جو خیموں کے پیچھے سے کچھ جھک کے اٹھا رہا ہے۔ کہتا میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حسین تھے۔ میں نے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ تجھے نہیں پتا، ابھی جب حسن شہید ہے، جب ابھی علی اکبر شہید کر دیے جائیں گے، جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے، جب اکبر کے سینے میں برچھی لگ جائے گی، جب میرے عباس کے بازو کٹ جائیں گے، جب میرا اصغر تین بھائی کا تیر کھا لے گا، جب حبیب گھوڑے سے گر جائے گا، جب زہیر و سعید تیروں سے چھلی ہو جائیں گے، جب ہم سب مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو ایک مرتبہ یہ اشقیاء خیموں میں آگ اور لکڑی لے کے چلے آئیں گے، اور بچے کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے جائیں گے، کبھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ میں یہاں کے کانٹے اٹھا رہا ہوں تاکہ بچوں کو اذیت نہ ہو۔ جزاک اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، ان آوازوں کو خدا سلامت رکھے، انہیں کسی کا محتاج نہ بنانا پروردگارا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں میرے عزیزوں، وقت گزر رہا تھا، حسین چلے، حسین نے چل کے دیکھا اور مقتل کی طرف گئے، پیچھے پیچھے راوی بھی گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا اگر تو آ گیا ہے تو آ چل میں تجھے دکھاؤں، اور حسین جگہ دکھا رہے تھے کہ دیکھ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑی الجوان سینے پہ سنا کھا کے سو جائے گا، دیکھ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا عباس کا دایا بازو قلم ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا بایاں بازو قلم ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اون شہید ہوگا، یہ وہ جگہ ہے۔ ایک ایک کا مقتل دکھا رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ حسین ایک نشیب کے قریب آئے اور کہا تو یہی رک جا۔ کہا مولا کیوں رک جاؤں؟ کہا اس لیے رک جا کہ میرے نشیب میں مقتل میں ایک میری ماں اپنے بالوں سے میرا مقتل صاف کر رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میرے ماں کے بال بڑھے۔ واپس چلا جا۔ عزیزوں واپس آیا، ایک وقت وہ آیا، رات گزر رہی تھی، ادھر ہر کی بے چینی بڑھ رہی تھی، ہر تڑپ رہا تھا کیونکہ ہر کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی اللہ تاش ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ہر بڑھا، کہا کہ میں جا رہا ہوں حسین کی طرف۔ ہر بڑھا، بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ ان بچوں کی آوازیں سن رہا ہے، یہ بچے کبھی پیاسے نہ ہوتے اگر حر نے حسین کا راستہ نہ روکا ہوتا۔ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جا رہا ہوں۔ حر کا بیٹا بھی ساتھ ہوا، حر کا غلام بھی ساتھ ہوا۔ جیسے ہی حر بڑھا، اس طریقے سے بڑھا، کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھ دے کہ جیسے قیدیوں کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، میرے چہرے میری آنکھوں چہرے میں آنکھوں میں رومال باندھ دے، میں ان آنکھوں سے نظریں نہیں ملا سکتا حسین سے۔ حر چلا، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی بیٹا علی اکبر، جی بابا، کہا آمادہ ہو جاؤ، حر کا بیٹا آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو گے۔ اکبر چلے، عباس حر کا بھائی آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرنا۔ جیسے ہی حر کے بیٹے نے اکبر کو آتا ہوا دیکھا، کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ علی اکبر چلے آ رہے ہیں۔ حر چلتا رہا، ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ ابھی تو کچھ لمحے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ حر کا بیٹا عجیب لہجے میں
لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ کا ختم ہو گیا. حسین خود آ رہے ہیں. جیسے ہی حر نے یہ سنا، حر نے خود کو گھوڑے سے گرایا، گھٹنیوں چلتا ہوا حسین کے پاس پہنچا، حسین کے قریب آیا. حسین نے حر کو اٹھایا، گلے سے لگایا، کہا بھائی حر کیسے وقت میں آئے ہو کہ حسین اس وقت اتنا غریب ہے کہ تمہیں ایک گلاس پانی بھی نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا مولا میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں خطاوار ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ معاف کر دیں اور مجھے جنگ کی اجازت دیں. حسین نے کہا میرے بھائی ابھی تو آئے ہو، اتنی کیا جلدی ہے؟ کہا کہ آقا ایک کام کی کریں، میرے بیٹے کو جنگ کرنے دیں. میں نے اپنے بیٹے کی جنگ نہیں دیکھی آقا، مجھے بڑا ارمان ہے اپنے بیٹے کی جنگ دیکھنے کا. کہا کہ اچھا. جب حر کا اصرار بڑھا تو حسین نے اجازت دی. حر کا بیٹا گیا اور جا کے جنگ کری. حر کے بیٹے نے وہ قیامت کی جنگ کری کہ ایک مرتبہ ایک وقت وہ آیا کہ حر کے بیٹے نے آواز دی بابا بابا میری مدد کو آؤ بابا. جیسے ہی یہ سنا حر گھوڑے پہ سوار ہوا، چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچے کہ حسین نے راستہ روکا. کہا حر کیا کر رہا ہے؟ ارے جوان بیٹے کی لاش میں ضعیف باپ نہیں جاتے. میں کہوں گا مولا حر کو تو روک لیا، لیکن جب اکبر سینے پہ مرچی کا پھل کھائے. گھٹ گھٹ کے نہ رو عزیزو، گھٹ گھٹ کے نہیں رونا، کیونکہ جب سکینہ یہ سکینہ گھٹ گھٹ کے روتی تھی. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ہے یہ کھل کے رونا چاہتی تھی. کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی کوئی تاجانے مارتا تھا. تمہیں کوئی تاجانے نہیں مارے گا، تمہیں کوئی تماچے نہیں مارے گا. دل کھول کے گریا کرو. آخری وقت ہے، حسین الوداع ہو رہے ہمارے درمیان سے. عزیزو حسین ایک مرتبہ حر کے بیٹے کے قریب پہنچے. وہی حسین جب پہنچے تو ایک مرتبہ حر کے بیٹے کو گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور گھوڑے پہ سوار کیا اور لے کے واپس آئے. اتنا شجاعت تھی حسین کے بازو میں، اتنی طاقت تھی. لیکن یہ وہی حسین ہے کہ جب اکبر نے آواز دی ہے تو ایک مرتبہ جب اکبر کا لاشا لے کے چلے تو تڑپ کے کہہ رہے تھے بچوں جلدی آؤ، مجھ سے اکبر کا لاشا، مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا. عزیزو ایک مرتبہ اذان کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہونا تھا. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر تم اذان دو. اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر. خیمے میں لیلا نے کہا اللہ اکبر. زینب نے جب یہ سنا ایک مرتبہ کہا ہے مافزہ ذرا میرے ماجائے سے کہو کہ میرا اکبر اذان دے رہا ہے، اور اکبر سے کہہ دے کہ آواز بلند کر لے، میں اکبر کی اذان سننا چاہتی ہوں. جیسے ہی حسین نے آگے کہا بیٹا تیری پھوپھی خیمے میں تیری آواز سننا چاہتی ہے. ایک مرتبہ حسین ایک مرتبہ اکبر کو اپنی بہن سغرا یاد آ گئی. کہ بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بہن خیمے میں سنے، میری بہن مدینے میں. حسین نے کہا بسم اللہ. ایک مرتبہ اکبر نے کہا اللہ اکبر. ارے خیمے میں زینب روئی، مدینے میں سغرا، میرا بھیا اکبر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا. میرا بھیا آ گیا. رحمت اللہ